بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. फरमाया था कि रहमान ने कुरान की तालीम दी है। तो मैंने गुज़िश्ता हफ्ते बतलाया था कि कुरान का नुज़ूल अल्लाह की शान रहमत के तकाज़े के तौर पर हुई। अल्लाह चूंकि रहमान है इसलिए उसने कुरान उतारा कि जो इंसानों की हिदायत के लिए है। हिदायत वाजिब नहीं थी, हिदायत का बंदोबस्त करना। अल्लाह पाबंद नहीं थे कि उसके ज़िम्मे कोई कर्जा था। रहमान है इसलिए उसने कुरान उतारा। एक और भी बात है और वो ये कुरान का उतरना हमारे हक में रहमत भी है। दो चीजें हो गई। कुरान का उतरना अल्लाह की शान रहमानी का तकाजा है एक चीज, और दूसरी बात यह कि कुरान का नुज़ूल हमारे हक में रहमत है। यह भी अल्लाह के रहमान होने का एक दूसरा पहलू है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज बना देते दुनिया में, लेकिन कुरान का नुज़ूल न होता तो अल्लाह की रहमतें हम पर मुकम्मल न होती। इसलिए कि कहां कुरान की वो नेमत की जो मुजस्सम ने एक नेमत है। अल्लाह कुरान है क्या, पहले तो इसको समझ लिया जाए।
ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک کچھ عربی کے اندر کوئی کتاب ہے پڑھ لیجئے، کچھ اس میں قوانین ہیں، کچھ احکام اور ضوابط ہیں، ان پر عمل کر لیجئے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہے، لیکن قرآن دراصل آسمانی کتاب ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کے اندر سے نکل کر آیا، اس لیے کہ کلام وہی ہے جو متکلم کے اندر سے نکل کر آئے، اس کو اسی کو کلام کہتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے بھی کہ القرآن کلام اللہ وخرج من، قرآن اللہ کا کلام اس کے اندر سے نکل کر آیا۔ اسی واسطے ساری چیزیں دنیا کی جو اللہ کی مخلوق، اللہ کی صنعت، اللہ کے حکم کے نتیجے میں وجود میں آئی ہیں چیزیں، یہ سب کے سب اللہ کی تبرک ہوں گی۔ جو چیزیں بھی اللہ سے نسبت رکھتی ہیں، اللہ سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا تبرک بن جائیں گی، مگر قرآن جیسا تبرک کوئی اور چیز نہیں، کیونکہ ہر چیز اللہ کے اندر سے نکل کر نہیں آئی، کوئی بھی چیز سوائے قرآن کے۔ جو بھی چیز بنی اللہ کے حکم سے بنی، مگر قرآن اللہ کے حکم سے نہیں بنا، بلکہ قرآن اللہ کے اندر سے آیا۔ تب ساری چیزیں ہمیں مل جاتی جو اللہ کے حکم سے وجود میں آئیں۔ نعمت مکمل ہو سکتی تھی بغیر قرآن کے؟ قرآن وہ جو چیز اللہ کے اندر سے نکل کر آئی ہے، وہ انسان کا جو خلیفۃ اللہ ہے، اللہ اور انسان کے درمیان میں کوئی اور چیز حائل نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ نائب کس کو کہتے ہیں، اسسٹنٹ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کے معنی نائب اور اسسٹنٹ کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نائب اور منیب اس کو کہیں گے جس کا نائب ہے۔ نائب اور منیب کے بیچ میں کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، بات سمجھ میں آتی نہیں؟ سپروائزر اور اسسٹنٹ سپروائزر کے بیچ میں کوئی نہیں ہوگا، ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر کے بیچ میں کوئی اور دوسرا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں؟ اسی طرح اللہ اور خلیفۃ اللہ کے بیچ میں کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے رشتہ ایک انسان کا اللہ سبحانہ و تعالی سے۔ تب اللہ میاں نے اس خلیفۃ اللہ کو ہر چیز دے دی مگر قرآن نہ دیا، تو ظاہر ہے کہ نعمتیں مکمل نہ ہوتی۔ قرآن کے نزول نے آ کر نعمتوں کو مکمل کیا۔ اسی لیے قرآن میں وہ آیت اتری جو کہیں کسی اور کتاب میں نہیں اتری، نہ تورات میں ملے گی نہ انجیل میں ملے گی۔ وہ آیت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا۔ دیکھا آپ نے، تکمیل نعمتوں کا نزول کا سلسلہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، لیکن تکمیل نعمت قرآن سے ہو رہی ہے۔ اور کس طرح سے کہ واتممت الیوم اکملت لکم دینکم، تکمیل دین کر دی، اتمام نعمت کر دیا، اور میں نے اس اسلام کو جو قرآن کے ذریعے سے تم کو مل رہا ہے، یہ اسلام کو میں نے تمہارے لیے دین ہونے کے اعتبار سے پسند کر لیا۔ تو اب یہ قرآن جو ہے ظاہر ہے کہ ایک طرف اللہ کی شان رحمانی کی وجہ سے بھی آیا اور ہمارے حق میں رحمت بن کر بھی آیا۔ تو اس لیے فرمایا تھا کہ الرحمن علم القرآن۔ رہ گئی بات یہ کہ بھئی یہ قرآن کا نزول یہ ہمارے لیے رحمت اور اللہ کی شان رحمانی کا تقاضا کیوں؟ میں نے کہا تھا کہ اس کی دلیل دی تھی خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جب پیدا کر رہا ہے وہ اور اس کی ضرورتوں کی کفالت کر رہا ہے، انہی ضرورتوں میں روح کی ضرورت بھی تو ہے، ہدایت، اس کا انتظام بھی تو اسی کو کرنا تھا۔ اس لیے پہلی دلیل تو ہے خلق الانسان علم القرآن کی، اور دوسری دلیل ہے علمہ البیان، اس نے بیان سکھلایا۔ کیا مطلب؟ بیان کے دو معنی ہیں۔ ایک بیان ہے جس کو آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اظہار بیان۔ کیا مطلب اظہار بیان کا؟ یعنی معافی جو دل میں ہے اس کو دوسروں کے سامنے کھول دینا، زبان کے ذریعے سے اس کو کھول دینا، اظہار معافی ضمیر جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، تو اس کو بھی بیان کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں صاحب فلاں آدمی کا بیان بہت اچھا، کیا مطلب؟ یعنی اس کی تشریح، اس کا ایکسپلینیشن، اس کی وضاحت، اس کے بیان کا، اس کے بولنے کا انداز بہت اچھا ہے، بات سمجھ میں آ جاتی۔ تو بیان کے معنی ہے بولنا، ایسا بولنا کہ جو دوسرے کو سمجھا سکے، یہ ایک بیان ہے۔ اور دوسرا بیان بانا یبینو، اور جس سے تبیان اس کے معنی آتے ہیں، اس کو کہیے کہ امتیاز کرنا،
یوں کہیے کہ فرق کر دینا یہ بھی بیان ہے. آپ اور وہ جو میں نے کہا تھا کہ اس کا بیان اچھا ہے، وہ بھی ایک لحاظ سے اس کے اندر وہ دوسرے معنی موجود ہیں. یعنی فلانے آدمی کا بولنے کا انداز ایسا ہے کہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں رہتا، بات بالکل صاف ہو جاتی، جس کو کہتے ہیں وضاحت. سمجھ میں آیا؟ وضاحت. تو بیان کا یہ دوسرے معنی ہے. ایک معنی ہے بولنا اور دوسرے معنی ہے وضاحت کر دینا، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کر دینا. سمجھ میں آیا؟ یہ بھی بیان کے معنی ہے. تو دونوں معنی کے لحاظ سے کہ علمہ البیان، اس انسان کو اللہ نے بیان سکھلایا. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے ساری مخلوقات میں وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے منہ میں ایسی زبان دی ہے کہ جس سے الفاظ ڈھل ڈھل کر نکلتے ہیں اور دوسرے کے لیے اس کا مطلب اور معنی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. جانور آپ دیکھ لیجئے، بھائی بولتے تو وہ بھی ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو بولتے ہوں گے، مگر ان کا بولنا جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جو بھی ان کا ایک خاص آواز ہے، بھینس کی ایک خاص آواز ہے، مثلا بکری کی ایک خاص آواز ہے، مرغی کی. جب سے یہ دنیا بنی ہے، امریکہ کی مرغی ہو کہ ہندوستان کی ہو کہ جاپان کی ہو، وہ وہی بولے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں کی جاپان کی مرغی جاپانی بول رہی اور ہندوستان کی ہندی یا اردو بول رہی اور امریکہ کی جو انگلش بول رہی. یہ نہیں ہو سکتا، الفاظ نہیں ان میں. لیکن انسان کی جو ہے وہ اللہ نے زبان دی، اس میں الفاظ رکھے، اسی بات سے وہ الفاظ میں فرق رکھا اللہ تعالیٰ نے. اگر ایک ہی زبان ساری دنیا میں ہوتی تو کہتے پھر انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی ایک بولی بولتا ہے اور انسان بھی ایک بولی بولتا ہے، تو جانور میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. انسانوں کی بولیاں اللہ نے جو مختلف رکھی ہیں، اس کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو دوسری مخلوقات پر یہ برتری حاصل ہو کہ اللہ نے اس کو بیان سکھلایا. اسی بات سے فرمایا تھا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کا بننا ہے. آسمان اور زمین میں بے شمار اختلاف ہے، بے شمار قسم کا فرق ہے. اسی طرح فرمایا کہ ہم نے تمہاری رنگوں کو بھی مختلف رکھا اور تمہاری زبانوں کو بھی ہم نے مختلف رکھا ہے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے اور سارے جہانوں کے واسطے. تو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بتایا اختلاف السنہ، زبانوں کا مختلف ہونا، یہ انسان کی اپنی خصوصیات میں ہے. تو اور پھر اس کے علاوہ یہ تو ہوئے زبان کا فرق، یہ انسان کی خصوصیت. دوسری بات یہ کہ اللہ نے انسان کے فطرت میں، اس کے نیچر میں، اس کی طبیعت میں برائی اور اچھائی کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت رکھی. جاہل سے جاہل بھی ہو، اس کا بھی دل اندر سے پکار دیتا ہے کہ صاحب یہ بات غلط ہی معلوم ہوتی ہے، یہ صحیح نہیں ہو سکتی، یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے، غلط نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے کہ یہ فطری صلاحیت ہر انسان کے اندر. تو خیر اور شر کا امتیاز جو ہے وہ کرنا یہ انسان کی اپنی خصوصیت ہے. بیان کے دونوں معنی کے لحاظ سے اب آپ یہ دونوں چیزیں یہ بتلائیے، بولنے کے لیے الفاظ استعمال کرنا ارادتاً، ویسے الفاظ کہ جو آپ چاہتے ہیں اس کا مطلب ان الفاظ سے دوسرا سمجھ سکے. پھر ان میں آپ دیکھتے ہیں بہت سے الفاظ خود بخود ماحول سکھلا دیتا ہے، بہت سے الفاظ آپ یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں جا کر سیکھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ سوال یہ کہ یہ چیز اختیاری ہوئی یا غیر اختیاری ہوئی؟ یہ جو ہے یہ عمل انسان کا، یہ بیان والا عمل، اظہار ما فی الضمیر کرنے والا عمل، یہ اختیاری ہوا یا غیر اختیاری ہوا؟ کچھ تو بولیے. اختیاری ہے، نمبر 1. نمبر 2، شر اور برائی اور اچھائی کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان یہ امتیاز کرنا، یہ اس کا اختیاری فعل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اختیاری ہے. اب اس سے کیا بتانا ہے؟ بتانا یہ ہے اللہ نے تعلیم کے 2 نظم رکھے ہیں. ایک نظم تو رکھا ہے اختیاری، دوسرا رکھا ہے غیر اختیاری. مثلا ہماری ناک سونگتی ہے، یہ بھی تو علم ہے کہ نہیں صاحب؟ اسے سونگنے کے بعد یہ بدبو ہے کہ خوشبو ہے، یہ آخر یہ علم حاصل ہوتا ہے. لیکن یہ علم ہمارے اختیار سے نہیں حاصل ہوتا. یہ نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ آج ناک سونگ کر کے خوشبو کو بدبو بتائے.
سمجھ میں آیا؟ اور بدبو کو خوشبو بتائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ناک جو ہے وہ سونگتی ہے، سونگنے کے ساتھ بلا اختیار یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ یہ خوشبو ہے کہ بدبو ہے۔ یہ علم ہے، اور یہ علم ہمارے اختیار کا نہیں، یہ علم غیر اختیاری ہے۔ ایک مرغی کا بچہ انڈے سے نکلنے کے ساتھ ہی بھاگنا شروع کر دیتا، کون سی اسکول میں اس نے پڑھا ہے کہ اس طرح چلو؟ قطعاً نہیں۔ ابھی تو ماں کی صحبت اور باپ کا اس کو سایہ بھی نصیب نہیں ہوا کہ ماں اور باپ ہی نے اس کو بتلا دیا ہو کہ چل اس طرح سے، لیکن یہ علم ہے اس کا، اور یہ علم غیر اختیاری ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک قسم تو علم کی ہے جو غیر اختیاری، اللہ نے وہ علم بھی دنیا میں اور مخلوقات میں رکھا ہے، انسان کے اندر بھی اور غیر انسان میں بھی۔ دوسری قسم ہے اختیار کی، اختیار سے حاصل ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے جس میں یہ اختیاری صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، جس کے لیے لفظ لائے ہیں بیان، یعنی بولنے کا اختیاری اور دوسرے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا اختیاری، ایسے انسان کے لیے علم کا یہ دوسرا انتظام اختیاری ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ سمجھ میں آیا؟ اسی کے واسطے اللہ نے مکمل ترین وہ علم جو اختیار سے حاصل کرے اور اس کی روشنی میں حق اور باطل کے درمیان وہ فیصلہ کرے جس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، اسی کے لیے قرآن اترا ہے۔ یہ ہے وہ، اس لیے علمہ البیان یہ دوسری دلیل ہے کہ ہیں کہ علم القرآن کی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس کے بعد فرمایا الشمس والقمر بحسبان۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے دنیا کے جب کاموں میں تم دیکھتے ہو کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر اللہ نے اگر قرآن اتارا اس میں تمہیں شبہ کرنے کی گنجائش ہے کہ اس میں فرق ہوگا؟ اگر عمل میں اللہ کے کوئی فرق نہیں، علم کیسے فرق آئے گا؟ یہ دنیا کائنات جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ کا فعل ہے، اور قرآن جو کچھ ہے یہ اللہ کا علم ہے۔ خوب سمجھ لیجیے آپ، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا علم ہے، اور یہ کائنات میں جو کچھ ہے یہ اللہ کا فعل ہے۔ فعل جو ہے اگر اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، علم میں کیسے فرق ہو سکتا ہے؟ اس لیے قرآن پر آنکھ بند کر کے ایمان لانا، یقین کرنا، اطمینان کرنا یہ ضروری ہے، یہ ہے قرآن کا مقام۔ اس لیے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج اور چاند جو ہیں یہ ایک خاص حساب کے ساتھ پیدا کیے گئے، یہ معنی بھی ہیں، اور حساب کے لیے پیدا کیے گئے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ حساب کے ساتھ پیدا کیے گئے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ چاند کا سورج سے، چاند اور سورج کا زمین سے ایک خاص فاصلہ اللہ نے رکھا ہے، دوڑ رہے ہیں ہر ایک اپنے مدار میں، لیکن مجال ہے کہ ان کے ٹریک جو بنے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے جو ہم کو نظر نہیں آتے وہ ٹریک چینج کر دے۔ اگر وہ ٹریک چینج کر دے اور وہ فاصلے زمین سے سورج کے اور چاند کے اگر کم اور زیادہ ہو جائیں، زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جائے یہاں، لیکن اللہ نے اس کا حساب اور پیمانے مقرر کر دیے ہیں۔ اسی کو سورہ یاسین میں فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ نہ تو سورج کی مجال ہے کہ سورج جا کر کے وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ اللہ نے ہر ایک کا پیمانہ مقرر کر دیا ہے، ہر ایک اپنے اپنے ٹریک پر چل رہا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، فلک مدار کو کہتے ہیں، اسی لیے میں نے انگلش میں اس کے لیے لفظ ٹریک استعمال کیا۔ جیسے ٹرین جو ہے وہ لائن سے اگر اتر گئی تو تباہی ہے، سمجھ میں آیا؟ اس میں نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، کرشمہ ہوگا اگر لائن سے اتر کر گاڑی جو ہے وہ کوئی تباہی نہ مچا دے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے لائنیں مقرر کر رکھی ہیں، ہر ایک اپنی لائن پر چل رہا ہے، یہ ایک حساب اور پیمانہ ہے۔ اور حساب کے لیے پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھئی ہمارے سارے کیلنڈر یہ سورج سے بن رہے ہیں یا چاند سے بن رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اور آپ یوں کہیے کہ قرآن حکیم میں مثلا دوسری جگہ فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ یہ دن اور رات کا یہ فرق کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ سورج سے، چاند سے نہیں، سورج سے۔ دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، یہ چاند سے نہیں ہو رہا، یہ سورج سے ہو رہا ہے۔ فرمایا کس لیے؟ تاکہ تم اس سے اپنا کیلنڈر بناؤ، یہ ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہو رہا ہے۔ تو بے حسبان کے معنی یہ ہو گئے کہ چاند اور سورج دیکھو تمہارے حساب کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری ایک ایک چیز کی ضرورت کا انتظام کیا ہے، تو پھر ہدایت کی ضرورت کا کوئی انتظام نہ ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا
کہ वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, और नजम और शजर दोनों जो हैं वो सजदा करते हैं। अशजर के माना तो सभी जानते हैं, मेरे ख्याल से तो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, दरख्त। मगर दरख्त का जब लफ्ज बोलते हैं तो उससे मुराद क्या होती है? उससे मुराद वो होते हैं कि जो तने वाले, जिसका तना है, उसको कहते हैं शजर। जो बगैर तने के हैं, जैसे झाड़ियां, बेलें, उनके लिए लफ्ज अन्नजम इस्तेमाल होता है। और अन्नजम के दूसरे माना सितारे के भी हैं। इसीलिए बाज हजरात ने, किसी ने तो माना लिए यहां अन्नजम